بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امام ابو عبداللہ حارث بن اسد المحاسبی البصری وہ بیان فرماتے ہیں کہ اے میرے بھائی، جان لے کہ گناہ غفلت پیدا کرتے ہیں۔ اللہ کی طاعت میں، اللہ کی عبادت میں، اللہ کی بندگی میں اور نیکی میں اور نیک اعمال بجا لانے میں، ان تمام معاملات میں گناہوں کا اثر کیا ہوتا ہے؟ جب آدمی گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے، اور گناہوں کا ارتکاب آنکھوں سے بھی ہوتا ہے، کانوں سے بھی ہوتا ہے، منہ سے بھی، زبان سے بھی ہوتا ہے، ہاتھوں سے ہوتا ہے، پاؤں سے ہوتا ہے، پیٹ سے ہوتا ہے، نفس سے ہوتا ہے، پورے بدن سے ہوتا ہے، دل سے ہوتا ہے، دماغ سے اور سوچ سے ہوتا ہے۔ تو گناہ ظاہر کے بھی ہوتے ہیں اور گناہ باطن کے بھی ہوتے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ جب انسان گناہوں کا ارتکاب کرتا ہے اور گناہ پہ گناہ کرتا ہے تو گناہوں کا اثر کیا ہوتا ہے انسان کی روحانی زندگی پر؟ تو فرماتے ہیں گناہ کا منطقی اور قطعی نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے انسان کی روحانی زندگی میں غفلت پیدا ہوتی، غفلت، اللہ کی عبادت میں کوتاہی شروع ہو جاتی، اللہ کی طاعت اور بندگی میں کمزوری اور کوتاہی واقع ہو جاتی، تقوی میں کمزوری اور کوتاہی واقع ہو جاتی، اللہ کے ذکر اور اللہ کی یاد میں کوتاہی اور غفلت واقع ہو جاتی، پرہیزگاری میں کوتاہی اور غفلت واقع ہو جاتی، ذوق اور شوق میں کمی واقع ہو جاتی، ذوق اور شوق میں کمی واقع ہو جاتی، حتیٰ کہ اللہ کی طرف دھیان اور اللہ کی طرف لگن اور اللہ کی طرف رجوع، اس میں کمی آ جاتی ہے۔ یہ جو نقص واقع ہوتا ہے اور اللہ کی طرف رجوع، اس سے دھیان ہٹ جاتا ہے، کمزور پڑ جاتا ہے، اس تبدیلی اور اس کیفیت کو غفلت کہتے ہیں۔ اور غفلت کیا کرتی ہے؟ غفلت کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ غفلت کا نتیجہ قسوت ہے۔ کیا ہے؟ قسوت، دل سیاہ ہو جاتے ہیں اور سخت ہو جاتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب آدمی ایک گناہ کرتا ہے تو اس گناہ سے اس کے دل پر سیاہی کا، تاریکی کا ایک نقطہ لگ جاتا ہے۔ پھر دوسرا گناہ کرتا ہے تو ایک تاریک نقطہ اور لگ جاتا ہے، تیسرا گناہ کرتا ہے تو تاریک نقطہ اور لگ جاتا ہے، اور اس طرح گناہوں سے ایک ایک نقطہ تاریکی اور ظلمت کا لگتا لگتا پورے دل کو سیاہ کر دیتا ہے۔ یہ جو سیاہی ہے قلب کی، یہ قسوت ہے، اور یہی سیاہی، قسوت، سختی پتھر کی طرح سخت کر دیتی ہے۔ دل رقت سے محروم ہو جاتا ہے اور دل نور سے محروم ہو جاتا ہے۔ اسی کو غفلت کہتے ہیں۔ غفلت نیند ہے، سب سے بڑی ہلاکت یہی ہے غفلت، اور ساری ہلاکتوں کی جڑ اور ساری ہلاکتوں کا دروازہ یہی غفلت ہے، کیونکہ اب اس کا احساس کا دروازہ بند ہو گیا، ادراک اور شعور کا دروازہ بند ہو گیا۔
اس لیے ہم ایک اندھیرے میں مسلسل بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور خسارے کے سودے کرتے چلے جا رہے ہیں، ہلاکت اور تباہی کی طرف بڑھتے چلے جا رہے ہیں، اور ہم خوش ہیں، خوش و خرم ہیں۔ ہم میں کوئی روتا چیختا تھراتا تڑپتا نظر نہیں آتا، اس لیے کہ خبر ہی نہیں ہے نا کتنا خسارہ ہو گیا۔ اگر یہ احساس ہو جائے، پتہ چل جائے کہ میں لٹ گیا ہوں، اب میرا کچھ نہیں بچا، اور پھر یہ پتہ چل جائے کہ اللہ نے مجھے دور کر دیا ہے، فرما دیا لے جاؤ اس کو مجھ سے دور کر دو، تو جس کو اللہ خود سے دور کر دے اس کا جینا کیا جینا ہے؟ تو اگر اسے خبر ہوتی تو وہ مر جاتا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا، لوگو جو میں جانتا ہوں اگر تم جان لیتے تو تمہارا ہنسنا ختم ہو جاتا، تم ہر وقت روتے پھرتے، اور تم پھر شہروں میں گھروں میں نہ رہتے، چیخ کر جنگلوں اور غاروں میں نکل جاتے۔ مگر چونکہ ہم غافل ہیں، اس لیے ہمیں اندازہ نہیں ہے، ہمیں شعور نہیں ہے کہ کتنا خسارہ ہو چکا ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والعصر ان الانسان لفی خسر، فرمایا قسم ہے زمانے کی کہ انسان بڑے خسارے میں جا چکا ہے۔ آپ سوچیں گریبانوں میں جھانک کر ہم میں سے کتنے ہیں جنہیں اس بات کا احساس ہے کہ ہم خسارے میں جا چکے۔ ہم تو کسی اور نفع اور نقصان کے چکر میں رہتے، اور جو اصل خسارہ واقع ہو چکا ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے اور وہ ہلاکت میں بدل جاتا ہے۔ اور پھر آقا علیہ السلام نے ایک بات اور بھی فرمایا کہ ایک زمانہ جب فتنے قریب آ جائیں گے تو ایسا بھی آئے گا کہ جب ایمان جنگلوں اور غاروں میں نکل جاؤ گے تو بچے گا۔ میں یہ محسوس کرتا ہوں کہ اس دور کی ابتدا ہو چکی ہے۔ اب میں اس کی ایک نئی تعبیر کرتا ہوں کہ آقا علیہ السلام نے امت کو جنگلوں اور غاروں میں چلے جانے کا حکم تو نہیں دیا، جنگلوں اور غاروں میں چلے جانے کی تلقین تو نہیں فرمائی، مگر ایک تو یہ اس کی دو تعبیریں جو میری سمجھ میں آتی، وہ یہ کہ اگر تو تمہارا ایمان اتنا مضبوط اور طاقتور ہوا کہ تم فتنوں کے معاشرے اور فتنوں کے ماحول میں رہ کر فتنوں سے بھی لڑو گے، فتنوں کو کچلو گے بھی، اور ایمان بھی تمہارا محفوظ رہے گا، اس کو خسارہ نہیں ہوگا، تو اگر تو ایمان اتنا طاقتور ہو کہ خسارہ نہ ہو تو پھر تو گھروں اور شہروں میں رہنا بہتر ہوگا۔ اور جو دیکھے کہ ایمان کمزور ہے، ہر روز اس سوسائٹی اور ایٹماسفیئر اور گرد و نواح کا ماحول ایمان پر حملے کرتا 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 غیرت ایمانی کمزور پڑ رہی ہے، ایمان کے چراغ کی لو مدھم ہوتی جا رہی ہے، تیل اس کا ختم ہوتا جا رہا ہے، اور ایمان کا دیا ٹمٹمانے لگا ہے، ڈر ہے کہ رفتہ رفتہ کہیں بجھ نہ جائے۔ لوگوں، بجھ جانے کا معنی کیا ہے؟ وہی ہے کہ ایسی غفلت کا اندھیرا آ جائے کہ پھر لٹتے رہیں اور شعور نہ رہے۔ وائے ناکامی، متاع کارواں جاتا رہا، اور کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا۔ نقصان یہ نہیں ہے کہ نقصان ہو گیا، نقصان یہ نہیں کہ نقصان ہو گیا، اصل نقصان یہ ہے کہ نقصان کی خبر نہ رہی، نقصان کا احساس نہ رہا، نقصان کا شعور نہ رہا۔ تو آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جنگلوں اور غاروں میں جا کر ایمان کو بچانا ہوگا۔ جو جنگلوں اور غاروں میں جا کر لوگوں سے کٹ کر صرف عبادت کرے گا، اسی کا ایمان بچے گا۔ تو یہ جو ارشاد ہے، ممکن ہے آقا علیہ السلام نے اسے استعارہ کی زبان میں فرمایا ہو۔ کیا
اور استعارہ کی زبان میں یہ کہ جب ایسا دور آ جائے کہ گھر گھر کفر داخل ہو جائے، گھر گھر فحاشی داخل ہو جائے، گھر گھر عریانی داخل ہو جائے، گھر گھر بے حیائی داخل ہو جائے، گھروں دے باؤ تو ٹی وی اور اخبارات اور رسائل اور صبح و شام کے ٹی وی کے ذریعے سوائے فحاشی، عریانی، بے غیرتی، بے حمیتی، بے حیائی اور کفر کے کچھ نہ ملے۔ سکولوں میں جاؤ تو بچے بچیوں کے پاس سوائے بے حیائی، بے غیرتی، بے دینی اور بے ایمانی کے سوا سکولوں اور میں کچھ نہ۔ بچیوں کے فیشن برباد کر دیں ایمان کو، بچوں کے رجحانات برباد کر دیں، جو خرابیاں ٹی وی پر دیکھ کر آئیں وہ سارا دن سکولوں میں آ کے ڈسکس کریں، کالجوں میں ڈسکس کریں، اور ساری فحاشی اور بے حیائی جو 1000، 500، 200، 100 بچے بچیوں نے الگ الگ ٹی وی سے، فلموں سے، گھروں سے حاصل کی، وہ سکولوں میں آ کے یکجا ہو جائے، اور نیز لوگوں کے بچے بچیاں بھی سکول میں جائیں اور برباد ہو کر آئیں۔ پھر دوستوں سے ملیں تو بربادی، جب فیملیز میں سوشل گیدرنگ ہو تو فیشنوں کی شکل میں بربادی، نیری دنیا داری، دنیا پرستی، نیری ہبت، نیرا فتنہ، نیریا مال و زر، 24 گھنٹے فتنہ اور مال و زر کا تماشا۔ تو آپس میں برادری مل بیٹھے تو فتنہ، سکول کالج جائیں تو فتنہ، گھروں میں بیٹھیں تو فتنہ، سوسائٹی میں بازاروں میں نکلیں تو فتنہ۔ فرمایا ایک ایسا دور آ جائے گا جب سوسائٹی کے ہر جہت اور ہر سمت پر بے حیائی، عریانی، فحاشی اور کفر چھا جائے گا، تو اس وقت جو فرمایا کہ غاروں میں نکل جانا، جنگلوں اور غاروں میں جا کے ایمان بچانا، تو میری سمجھ میں یہ بات آئی ہے کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا بجائے اصل جنگلوں اور غاروں میں جانے کے، اس وقت گھر کے ماحول کو پھر غاروں کی طرف لے جانا، گھروں کو غار بنا لینا، گھروں کو غار بنا لینا، اور اس کے بغیر تمہارا اور تمہاری اولادوں کا ایمان بچ نہیں سکے گا۔ عکس، سچائیوں اور حقائق کا عکس۔